تقدیر کیا ہے اور اسلام میں تقدیر کو کیا اہمیت؟ اگر ہر چیز پہلے سے مقرر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر انسان کو اچھے برے عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا ملتی ہے۔ کیا یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے کہ پہلی چیز لکھ دی گئی ہے اور پھر اس کا جو ہے ذمہ دار جو ہے اس انسان کو قرار دیا جائے؟ کیا کہ انسان کی موت لکھ دی گئی ہے کہ یہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، تو کیا انسان کس طرح اپنی زندگی کی مدت کو بڑھا سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، اور کروڑوں درود و سلام اس ذات پر کہ جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ سامعین محترم، ہر دور کا انسان اس تگ و دو میں رہا ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ جان سکے اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ جان سکے اس کائنات کو خالق نے کیوں پیدا کیا، وہ جان سکے خالق تک پہنچنے کے لیے اسے کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، وہ جان سکے کہ رب جلیل تک پہنچنے میں اسے کن رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ سامعین محترم، ہمارے اس چینل کا واحد مقصد ان رکاوٹوں پر بحث کرنا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہے، انسان کو خالق تک پہنچنے میں مدد فراہم کرنی ہے۔ جی ہاں سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر عقیل، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انلاک دا وزڈم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ سامعین محترم، ان تمام گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود رہیں گی کہ جنہوں نے حق کی تلاش میں تقریباً 24 سال کا عرصہ صرف کیا اور مختلف علوم سیکھے، نہ صرف وہ علوم سیکھے بلکہ ان پر دسترس حاصل کی۔ سامعین محترم، نہایت ہی سادہ مزاج آپ صوفی ہیں، چہار سلاسل، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، ان چہار سلاسل کے صاحب اجازت اور خلیفہ مجاز ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ناصر عظیمی نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو شکر ہے، الحمدللہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ اجازت طلب کرنا چاہوں گا کہ آپ سے ایک لمبے عرصے سے تعلق رہا ہے، تو آپ کو تو ہم جو مخاطب کرتے ہیں تو ناصر بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، تو آج ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے اور ہمارے سلسلہ جو ہے آمین آمین۔ آج کا جو موضوع ہے ہماری پہلی ویڈیو کا، اس کا وہ جو ڈیسائیڈ ہوا تھا، وہ تقدیر کا موضوع ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس پہ ہر دور میں مسلمانوں کو، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اس پہ اعتراض بھی رہا ہے اور ان کا وہ جواب بھی حاصل کرنا چاہتے رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا ہوم ورک کیا ہے، کچھ سوالات میرے پاس ہیں، تو ان کا آغاز کیا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ تقدیر کیا ہے اور اسلام میں تقدیر کو کیا اہمیت حاصل ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے جی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں، اگر آپ ایک جگہ پہ نہیں، قرآن مجید میں کثیر جگہوں پہ رب ذوالجلال اس بات کو آپ کے سامنے بیان فرماتا، جیسے مثال کے طور پہ کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین، ہم نے کسی ایک کتاب مبین کے اندر ہر ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جس طرح یا اور آیت جیسے ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اچھا یعنی چاند کے لیے ہم نے منازل کو معین کیا ہے جی، اور وہ لوٹتے لوٹتے کھجور کی خشک شاخ کی طرح دکھنے لگ جاتا۔ بے شک۔ تو یہ بھی تقدیر ہے کہ اس مقدر فیصلے کی وجہ سے چاند بار بار اپنے محور پہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری آیات قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور رب ذوالجلال نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب رہا کہ یہ ہے کیا، اگر میں اس کا واضح ترین، سادہ ترین جواب دے دوں جو کہ ضروری بھی ہے، کیونکہ بہت عرصے سے یہ مسئلہ مختلف جگہوں پہ ہے اور جواب دینے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے خود اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ سادہ ترین، واضح ترین لفظوں میں تقدیر یہ ہے
کہ نیکی اور بدی کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا علم بلا نفاذ تقدیر کہلاتا ہے. بس یہ کل مسئلہ ہے. بے شک یعنی نیکی اور بدی کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا علم بلا نفاذ تقدیر کہلاتا ہے. اور نیکی اور بدی کے علاوہ یہ علم نافذ بھی ہو سکتا ہے, علم غیر نافذ بھی ہو سکتا ہے. لیکن نیکی اور بدی کے مسئلے میں خاص طور پہ جہاں پہ اصل مسئلہ ہے, جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں, تو نیکی اور بدی کے مسئلے میں جو یہ علم ہے یہ بلا نفاذ ہے مگر علم ہے. تو انشاءاللہ مزید آگے پھر اس کی میں مثالیں بھی آپ کو عرض کرتا جاؤں گا. مفتی صاحب اس میں آپ نے دو الفاظ کا استعمال کیا, نافذ اور غیر نافذ, تو ان میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے نافذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, نافذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فورس کے ذریعے, طاقت کے ذریعے لازم قرار دے دیا گیا, یا ایک کام تھا اسے کر دیا گیا. تو یہ دو صورتیں ہیں اس کی. مثال کے طور پہ آپ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ فلاں ریاست کے اندر یا اسٹیٹ کے اندر انصاف نافذ نہیں ہے. انصاف نافذ جی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹل سیکٹر تھا, یعنی فورسفلی انہیں نہیں کہا گیا, اس پہ انہوں نے قوانین نہیں بنائے گئے. ہاں, انصاف کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے, یا انصاف کو نافذ کرنے کے لیے اپنی پاور کا استعمال نہیں کیا. تو جب ایک چیز پاور کے ذریعے یا کوشش کے ذریعے, ایفرٹ کے ذریعے کر دی جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نافذ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ علم الہی نیکی اور بدی کے مسئلے میں غیر نافذ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے نیکی اور بدی کا, لیکن وہ اس کے لیے فورس استعمال نہیں کرتا یا اپنی طاقت استعمال نہیں کرتا کہ آدمی لازمی طور پہ وہ کام کرے. یہاں تک ابھی بھی گتھی الجھی ہوئی ہے بے شک, لیکن جب ہم اس کی مثالیں بیان کریں گے آپ کو انشاءاللہ, تو اس میں یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. یہ سارا معاملہ آسان ہے, اتنا مشکل نہیں. مفتی صاحب آگے مزید بڑھنے سے پہلے میں یہ سوال یہاں پہ لازمی سمجھتا ہوں کہ تقدیر کو کب اور کہاں لکھا گیا؟ ہمارے اس پہ ایمان کے کس حد تک ہم پہ اس پہ ایمان لازمی ہے کہ یہاں پہ تقدیر لکھی گئی, لوح محفوظ پہ ہے, کیا اس کا سلسلہ, اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیے. جی دیکھیں, یہ ایک بزرگوں کے مختلف اقوال میں بھی ہے, اور بزرگوں نے اس معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کچھ ارشادات بھی نقل کیے ہیں جن کی صحت یا اتھینٹسٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں تو پھر محدثین ہی کلام کریں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جی اجسام کو تخلیق کرنے سے پہلے 4000 سال پہلے, اجسام کو تخلیق کرنے سے 4000 سال پہلے ان کے ارزاق لکھے گا, ان کے رزق لکھے گا. تو یہ رزق کیا تھا؟ تقدیر تھا. یہ رزق لکھے گئے جو, ٹھیک ہے. اور پھر رزقوں سے بھی 4000 سال پہلے رب ذوالجلال نے ہر ایک چیز کا علم جو ہے وہ اپنی کتاب مبین میں لکھ دیا تھا. اور اس کو اصل میں تقدیر کہا جاتا ہے. سر اگر ہر چیز پہلے سے مقرر ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, تو پھر انسان کو اچھے برے عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا ملتی ہے. کیا یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے کہ پہلی چیز لکھ دی گئی ہے اور پھر اس کا جو ہے ذمہ دار جو ہے اس انسان کو قرار دیا جائے؟ یہ وہ جگہ جہاں پہ ہمیں کچھ مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ہے, مثلا میں اگر کسی بھی کاغذ پہ, چاہے وہ کاغذ کتنے قیمتی کیوں نہ ہو, سونے یا چاندی کے قلم سے میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ آج کے بعد دنیا کے اندر کہیں بھی بے انصافی نہیں ہوگی, جی, تو کیا فقط لکھنے سے یہ نافذ ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے اگلا کام مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ مجھے ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی بے انصافی نہ ہو, ظلم کہیں پہ بھی نہ ہو. پھر جب وہ مل کے ایک طاقت اکٹھی کریں گے اور اس طاقت کے ذریعے اس کو آگے نافذ کیا جائے گا, تب جا کے یہ کام ہوگا کہ شاید بے انصافی مٹ جائے. تو دیکھیے, علم اور اس کے نافذ ہونے کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے. ہر جگہ یہ بیان کیا جا رہا کہ اللہ لکھ چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ کہیں بھی نہیں بیان کیا جا رہا کہ رب ذوالجلال نے انسان کو نیکی یا بدی کرنے پہ مجبور کیا.
سب سے پہلی اگر آپ اس میں ہم اب مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں جہاں سے ذرا واضح ہو جائے گا کہ علم اور نفاذ آپس میں جدا ہو جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ پوری گتھی یہیں پہ الجھتی ہے بس. جی. اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں پہلی ہی دوسری ہی جو صورت ہے سورہ بقرہ شریف, اس کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ. بنی اسرائیل کے جتنے بھی افعال تھے, قابل اعتراض افعال تھے, ان پہ رب ذوالجلال بار بار اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا. بار بار ان کی جو بھی چیزیں قابل اعتراض باتیں تھیں ان پہ رب ذوالجلال اپنی ناراضگی کا اظہار فرما رہا. اب یہاں سے یہ تو پتہ چل گیا, جی, یہ بڑا لازمی ہے قرآن کے اندر یہ پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا کہ خدا کی مراد کیا ہے. جی, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بات اس پہ ختم کر دیجیے تو فلاں مفسر نے یہ کہا, فلاں مفسر نے یہ کہا, فلاں محدث نے یہ کہا اور بات ختم. تقدیر کے مسئلے میں دیکھ لیجئے, خدا کی مراد یہی ہے کہ وہ اگر بتا رہا ہے کہ میں نے چیزیں لکھی ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے افعال پہ وہ ناراض بھی ہو رہا ہے, جی, اور وہ ہے بھی حکیم ذات, بے شک, ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ جو لکھا بھول گیا, ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پہ میری طرح کی ہستی تو نہیں ہے نا کہ ایک کال کیا جا رہا, ہو سکتا ہے کہ مجھے اندازہ نہ ہو کہ یہ کال جو ہے وہ کتنے جزیات تک نافذ ہوگا. رب کا علم تو اس طرح نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے. جی, تو پھر بھی اگر وہ اظہار کر رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی کچھ باتوں سے ناراض ہے, یہ ہمیں مراد بتا دیتی ہے کہ بھائی تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ علم تھا, محض علم تھا. اس نے اس کو نافذ کرنے کے لیے فورس کا استعمال نہیں کیا. اور سادہ بات ہے کہ اگر وہ فورس کا استعمال کر رہا ہوتا تو بنی اسرائیل کی جرت تھی کہ وہ اس کی فورس کے خلاف کچھ بھی کر لیتے. ایسا ہی ہے. جی, تو اس طرح اس کی مزید میں آپ کو مثالیں دیں. یہ تو میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن پاک کے اندر موجود جو چیزیں ہیں وہ آپ ایک جگہ پہ نہیں ہے, مطلب کفار قریش کے بارے میں وہ ناراض ہو رہا ان کے افعال سے, عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, ان پہ وہ ناراض ہو رہا. ٹھیک ہے, اچھا, جہاں جہاں پہ لوگوں نے اچھے کام کیے, مثلا لقمان حکیم ہے, ان سے رب ذوالجلال اپنی رضا کا اظہار فرما رہا ہے, حتیٰ کہ اللہ نے ان کو یہ شرف دیا کہ ان کی نصیحتیں اٹھا کے خدا ان کا ناقل ہوا اور قرآن کے اندر اس نے بیان کی. جی, تو اللہ نے ان سے اپنی رضا کا اظہار کیا. بے شک. حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ہمیں خبر دی کہ یہ وہ شخص ہے جس سے ہم نے کتاب کا علم عطا کیا. تو اگر مثال کے طور پہ اس میں ان کا کوئی کمال ہے ہی نہیں, یا کوئی بھی اچھا یا نیک کام کرنے میں کسی آدمی کو کوئی کمال ہے ہی نہیں, تو پھر ان سے خوش کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے. سادہ سی بات ہے, کہہ دیتا بھائی ان کو کون سا کمال ہے, میں نے کروایا ان سے یہ سارا, میری وجہ سے یہ سارا کام ہوا. لیکن وہ ان کو اس بات کا کریڈٹ دے رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا, ان کی ایفرٹ کی وجہ سے میں ان سے اتنا راضی ہوا کہ میں نے ان کو علم, کتاب کا علم بھی دیا, لقمان علیہ السلام کو حکمت دی. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں آپ کو بار بار نظر آئیں گی. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کے نزدیک کم از کم تقدیر کا یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے نیکی یا بدی کسی بھی معاملے میں. مراد رب ذوالجلال کی طرف ہم جب قرآن سے ہم نے کچھ تھوڑی بہت رہنمائی حاصل کر لی, تو اب ہم اس کو مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور دروازے پہ دستک ہوتے, اس کے بعد آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کے دو دوست آ گئے آپ کے پاس. جی, اب آپ کو پتا ہے کہ ایک شراب کا شوقین اور ایک لسی کا شوقین. آپ اپنے یعنی کچن میں جاتے ہیں, وہاں سے آپ جو ہے نا ایک گلاس میں شراب ڈالتے ہیں, دوسرے میں آپ لسی ڈال دیتے ہیں, اور گلاسوں کے نیچے جو شراب کا شوقین تھا, شراب والے گلاس کے نیچے اس کا نام لکھ کے چپکا دیتے آپ کسی طریقے سے, اور دوسری طرف کیا نام ہے جو لسی کا شوقین تھا, اس لسی والے گلاس کے نیچے اس کا نام لکھ کے آپ چپکا دیا آپ نے. اب کیونکہ نام نیچے گلاسوں کے نیچے آ گئے تو ابھی ان کو پتہ نہیں کہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ جا کے وہ ٹرے رکھ دیتے ان کے سامنے, اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو مرضی آئے کرو, میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں اور 5 منٹ میں لوٹ آؤں. بہتر. آپ چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد جب آپ لوٹ کے آتے ہیں تو وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں, اور جس نے شراب پی ہے وہ اب نام اپنا دیکھ چکا کہ گلاس کے نیچے تو میرا نام لکھا ہوا تھا. اب وہ اصرار کر رہا ہے, آپ کے دوسرے دوست سے بحث کر رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہمارا میزبان ہے, یعنی آپ کے بارے میں بات ہے, اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں شراب پیوں. ٹھیک ہے, حالانکہ میں اس کا علم تھا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو اس کی روٹین کا پتہ ہے, روٹین کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے. عمومی طور پہ وہ شراب کا رسیا ہے, گلاس رکھ دیا تو اب بے قابو ہے, پی کے رہے گا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ نے صرف اپنے اس علم محض کی وجہ سے اس کا نام گلاس کے نیچے لکھ دیا. آپ نے اسے, حتیٰ کہ جب آپ نے ٹرے رکھی تب بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ پیو, آپ نے تب بھی کہا جو تمہاری مرضی ہے, جو مرضی کرو. اور آپ اٹھ کے
چلے گئے, گھر سے ہی باہر چلے گئے, لیکن اس کا اصرار ہے کہ نہیں مجھے فورس کیا گیا. تو اب آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصرار بلا شک و شبہ ایک بے وقوفانہ اصرار ہے. اس کی اور کروڑوں مثالیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اس وقت اس دنیا کے اندر نا تقریباً 7 ارب اور کچھ کروڑ یا تقریباً 8 ارب کے قریب انسان موجود ہیں. ایسی ہے. ان میں سے ہر ایک کی موت کا وقت رب ذوالجلال جانتا ہے, ہر ایک کی موت کی گھڑی رب ذوالجلال جانتا ہے, ہر ایک کی موت کے سیکنڈز رب ذوالجلال جانتا ہے, ہر ایک کی موت کے اسباب رب ذوالجلال جانتا ہے. کون کون کس کس وجہ سے کب کب کہاں کہاں پہ کتنی دیر کے اندر مر جائے گا, یہ پورا علم رب ذوالجلال کے پاس ہے. بے شک علم ہے اس کے پاس, تقدیر یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس یہ علم موجود ہے. لیکن کیا یہ علم نافذ ہو گیا؟ نہیں. اگر یہ ہو چکا ہوتا تو آپ اور میں اس وقت بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہوتے, دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہ رہتا. تو یہاں سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں, یہ علم محض ہے. ابھی اپنے ٹائم پہ جب جس کا وقت آئے گا وہ اس وقت کے حساب سے فوت ہوتا جائے گا. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ فٹ بال کا میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ایک ٹیم ہے وہ وائٹ شرٹس میں اور دوسری جو ہے وہ ریڈ شرٹس میں, اور آپ سے اگلی رو کی جو کرسیاں ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے نیچے, اور 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں, اور ایک کہتا ہے کہ بھائی وائٹ شرٹس جیتیں گے, دوسرا کہتا ہے کہ ریڈ شرٹس جیتیں گے. اب آپ سن رہے ہیں کہ بات ان کی اتنے تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی 50 لاکھ کی شرط لگ گئی, وائٹ شرٹس جیتیں گے. وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وائٹ شرٹس والے جیت جاتے ہیں, اور ریڈ شرٹ والا کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم نے سپورٹ کیا ان کی جیتنے میں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ صرف دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. اب آپ خود بتائیں کہ ایک یعنی کیسے آپ سمجھائیں گے اس کو کہ بھائی ایک آدمی بیٹھا ہی کیا کہتے ہیں اسے, پویلین کہتے ہیں, آڈینس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے اٹھ کے گیا ہی نہیں میدان تک, میدان کے پلیئرز نکل کے باہر ہی نہیں آئے. یہ آدمی پروفیشنلی کوئی فٹ بال کا پلیئر بھی نہیں ہے, یہ اس کی کوئی سکل ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے ان کی مدد, کوئی صورت ہی نہیں بنتی. تو اس نے کیسے ان کی جیتنے میں مدد کی؟ تو شرط جیتنے کے لیے اس نے کون سا کوئی ایسا کرشمہ کیا؟ اور ایک آدمی تمہارے ساتھ بیٹھا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا. اب آپ اس سے پوچھتے ہیں مثال کے طور پہ جو جیت چکا ہے شرط, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کیسے 50 لاکھ کی شرط لگا دی, تمہیں کیوں اتنا یقین کیوں تھا اتنا آپ کو؟ اور وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے صرف اتنا کیا, میں نے صرف ٹیم کے بارے میں یہ معلومات کی کہ ایک تو کون کون سے پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں, ان کی سکل کتنی ہے, ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے, اور ٹیم ورک کتنا ہے ٹیم کے اندر, اور ان کا مینیجر بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ ان کا کوچ کون ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ چیزیں میں نے جب معلوم کی, اور جب میں نے دوسری ٹیم کو اسی پیمانے پہ کیلکولیٹ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں وہ ٹیم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسٹرینتھ اور سکل میں, ٹیم ورک کے اندر, ٹھیک ہے, اسی طرح ان کی کوچنگ کے اندر, یہ تمام تر چیزیں جو یہ برابر نہیں ہے, تو وائٹ شرٹس جیت جائیں گے. میں نے اس لیے کہہ دیا. اب یہ علم محض ہے نا, محض ہے جی. ٹھیک ہے, اس میں اس آدمی کی کسی قسم کی کوئی دخل اندازی, کسی قسم کی کوئی پاور یا فورس کا استعمال موجود نہیں ہے. بالکل اسی طرح رب ذوالجلال نے جو کچھ لکھا ہے وہ علم محض ہے. ٹھیک ہے, رب ذوالجلال نے جو کچھ لکھا ہے وہ علم محض ہے. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو, اس کی ویسے بیسکلی بہت زیادہ مثالیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ خود استاذ ہیں جی. آپ کے پاس مثال کے طور پہ سالانہ امتحان سے صرف ایک دن پہلے کچھ ماں باپ آ جاتے ہیں, آپ ان میں سے وہ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے پاس ہوں گے کہ نہیں جی, اور آپ ان میں سے کچھ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے فیل ہو جائیں گے, کچھ کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بچے پاس ہو جائیں گے. اگلے دن امتحان ہوتے ہیں, امتحانوں کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی چیکنگ میں جتنا بھی ٹائم لگتا ہے, وہ ٹائم ہونے کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے تو جس کو آپ نے کہا تھا کہ تمہارے بچے فیل ہو جائیں گے وہ فیل ہو چکے ہیں. اب وہ سارے ماں باپ اکٹھے ہو کے عدالت میں چلے جاتے ہیں اور آپ پہ کیس داغ دیتے ہیں کہ جی اس استاد نے جان بوجھ کے ہمارے بچوں کو فیل کیا. عدالت آپ کو بلاتی ہے, آپ وہاں پہ جاتے ہیں, جج آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کوئی بھی اپنی طرف سے کسی کو کوئی طرفداری کی ہے یا مخالفت کی ہے, کسی کی مخالفت کی ہے, تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جناب میں یہ کیسے کر سکتا تھا کیونکہ پیپر تو میں نے چیک ہی نہیں کیے, چیکر تو کوئی اور تھا. اب جج آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پہلے کیسے پتا تھا کہ یہ بچے فیل ہو جائیں گے, اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ ایوریج ذہن کا جو بچہ ہے اگر مثلا 70% کے قریب اس کی غیر حاضریاں ہیں تو وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے وہ پاس نہیں ہو سکتا. میں نے جن کے بارے میں کہا وہ سب یہی تھے جن کی 70% سے 70% زیادہ غیر حاضریاں ان کی, اور ایوریج ہیں وہ
تو میں نے اس لیے کہا کہ وہ فیل ہوں گے. یہ تجربہ ہے, وہ آبزرویشن ہے پورے سال کی, تو اس لیے میں نے یہ بات کہی. گو کہ اس مثال میں مزید ہم وہ کر سکتے, لیکن ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دیکھیں علم ایک علیحدہ چیز ہے, اس کو طاقت کے ذریعے نافذ کرنا الگ چیز ہے. جی. تو رب ذوالجلال نے نیکی اور بدی کے مسئلے میں اسپیشلی, سالوں پہلے کی بات ہے, میرے پاس ایک دوست آیا, ایتھیسٹ تھا وہ, تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تقدیر کا مسئلہ جو ہے نا, یہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا اور میں اس کو میں نے دیکھا کہ میں بھی حل نہیں کر پایا, دوسرے لوگ بھی اسے حل نہیں کر پایا, تو میں اس سے ایتھیسٹ ہو گیا. میں نے کہا یار تمہارا ایتھیسٹ ہونا خدا کے وجود کی دلیل ہے, اور تقدیر میں فورس نہ ہونے کی دلیل ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو اگر خدا مجبور کرتا تو پھر تمہیں ایتھیسٹ ہونے کیوں دیتا؟ تم لگا لیتے زور, تم نکل سکتے تھے اس کے ہاتھ سے. بالکل نہیں. تم اپنی ول میں آزاد تھے, تبھی تو تم حتیٰ کہ تم کافر تک ہو گئے. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا فیصلہ ہے, تمہارا فیصلہ ہے. میں نے کہا بھائی تمہارا ایتھیسٹ ہو جانا اور اس کا ہونے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بذات خود تم اپنی مرضی سے سارے کام کر رہے ہو نیکی اور بدی کے مسئلے میں. تو یہ بات بہت کلیئرلی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک ایک آدمی, یہ ایک علم ہے, مثلا رب ذوالجلال نے بھی کائنات بھی نہیں بنائی اور اس نے علم ظاہر کیا. اس کی بہت ساری مثالیں اس کی کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے, مثال کے طور پہ ایک بزرگ گزرے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی, نعمت اللہ شاہ ولی. ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں جو یہ آج سے 800 سال پہلے گزرے. اچھا. حتیٰ کہ ان کی پیشن گوئیوں میں پاکستان تک کا تذکرہ ہے, اور اس ملک کے اندر پھر کیا کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں بھی تذکرہ موجود ہے. اچھا. یعنی اس جگہ پہ آ کے وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ریاست چور اچکوں کے ہاتھ لگ جائے گی. تو کیا خیال ہے, آپ اور میں عدالت میں نہ چلے جائیں کہ بھائی نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو چور اچکوں کے حوالے کر دیے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کیس کرتے ہیں تو ہر کوئی اس وقت ہمیں ہر کوئی بیوقوف سمجھے گا. جی. کیوں کہیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت وہ فرق کر رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف ایک پیشگوئی ہے. ایک آدمی نے یہ کام کرنے کے لیے اپنی طاقت صرف نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ تو 800 سال پہلے تھے, یہ کام آج ہو رہے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی پیش گوئی ہے جس کو نافذ کرنے کے لیے اس نے طاقت کا استعمال, کیلکولیشن کا یوز کیا. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ رب ذوالجلال جب کسی بھی چیز کو تخلیق کرتا ہے تو اس کی بہت ایکوریٹ قسم کی کیلکولیشن اس کے پاس ویسے ہی ہوتی ہے. اور جب وہ کیلکولیشن اس کے پاس ہے, کیونکہ وہ خود خالق ہے, تو اس کے پاس کیلکولیشن تو آٹومیٹکلی ہے, اور اس کیلکولیشن کے حساب سے وہ جانتا ہے کہ یہ چیز کیا کیا کچھ کر سکتی ہے. اور پھر آپ جیسے یہ دیکھ لیں کہ پتہ نہیں اربوں خربوں سال پہلے کسی وقت بگ بینگ ہوا. جی. اور آئنسٹائن نے کچھ تجربات کی بنیاد پہ اس کی یعنی کہ دریافت کی بھائی اس طرح ہوا تھا پہلے. اچھا, مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ پڑھا رہے ہیں اور کو بچہ ہے, مثلا وہ بگ بینگ تھیوری کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کر رہا, مطلب اچھا پڑھ نہیں پا رہا, سمجھ نہیں پا رہا, اور اس کا والد آپ کے پاس آ کے کہتا ہے, اور اس کا والد آپ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ آئنسٹائن کو ضرورت کیا تھی بگ بینگ کرنے کی. ٹھیک ہے, کہ نہ تو یہ پوری کائنات شروع ہوتی, نہ ہی زمین بنتی, نہ ہی زندگی اس پہ چلتی, نہ ہی میں تخلیق ہوتا کہ میری زندگی کے مسائل پیدا ہوتے, اور نہ ہی میرا بچہ جو ہے نا وہ یہ فیل ہوتا بار بار. تو آئنسٹائن کو ضرورت کیا تھی یہ بگ بینگ کرنے کی. تو آپ کہتے ہیں بھائی اس نے بگ بینگ کیا نہیں, اس نے صرف دریافت کی ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں یہ بگ بینگ کرنے, اگر دریافت کیا ہے تو پھر کرنے والا بھی یہی ہے. تو آپ کے لیے اچنبھا بن جائے گا کہ میں اسے کیسے سمجھایا جائے. صرف علم ہے, بس جی. کیلکولیشن ہے اس کی, جو کچھ اس نے دیکھا اس کے حساب سے اس نے کیلکولیٹ کیا, اور اسے سمجھ میں آئی کہ میٹیریل ریورس میں کس پروسیس سے گزر سکتا, اور تب جا کے یہ صورت ہمارے سامنے جو آج موجود ہے یہ پاسبل ہے. امیجنیشن ہے اس کی, بہت ہائی سٹینڈرڈ کی امیجنیشن ہے. تو یہ چیزیں عام طور پہ ہم انہی پہ کئی مرتبہ ہم اسی طرح کی باتیں سنتے اور ہنستے ہیں کئی مرتبہ ان پہ. لیکن جب تقدیر کے مسئلے میں یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی فورس کو ہم جدا نہیں کر پاتے. تقدیر علم میں
محض رب ذوالجلال کی کیلکولیشن ہے. رب ذوالجلال نے جب اس جہان کو بنایا سارا تو اس کو پتا تھا کہ جب اس طرز میں میٹیریل موجود ہوگا ٹھیک ہے تو اس نے آگے کیا کیا کرنا. وہ صاحب اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا تھوڑا سی, کچھ میں ضمن کچھ اور سوالات بھی ہیں. اس میں آپ نے موت کا ذکر کیا کہ انسان کی موت لکھ دی گئی ہے کہ یہ کب ہوگی, کیسے ہوگی. تو کیا انسان کس طرح اپنی زندگی کی مدت کو بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے؟ زندگی کی مدت انسان خود تو نہیں بڑھا سکتا, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نیکیاں کرے اور اس کی ان نیکیوں کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے مہلت دے دے مزید. اس کا سب سے پہلا واقعہ تو خود سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہوا جی, کہ جب ان کو تخلیق کیا رب ذوالجلال نے, پھر کسی موقع پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد دکھائی تو اس اولاد میں ان کو نا ایک شخصیت کا نور بہت چمکتا ہوا نظر آیا اور بہت حیران کن منظر تھا وہ. تو رب ذوالجلال سے انہوں نے عرض کی کہ یا رب یہ کس کا نور ہے اور یہ کون ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں یہ بھی نبی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے, ان کا نام داؤد ہے. داؤد ہے, اچھا, داؤد علیہ السلام کے بارے میں. داؤد علیہ السلام. اور یہاں یہ سوال بھی ہم حل کرتے چلیں کہ آدم علیہ السلام کو انہی کا نور کیوں نظر آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں ان کی کوئی مماثلت آپس میں اس طرح کی ہے ان دونوں مبارک ہستیوں کی کہ قرآن مجید میں صرف یہ دو ہی انبیاء ہیں جن کو خلیفہ کے نام سے رب ذوالجلال نے پکارا. اچھا, ٹھیک, ان کی آپس میں بقرہ میں ذکر ہے پہلے حضرت آدم کا. آدم علیہ السلام کو جب فرمایا تو یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو آدم علیہ السلام کے لیے تو بہت کلیئرلی وہ مصداق بنتے ہیں آدم علیہ السلام اس کا. اور دوسرے پھر جہاں پہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس میں داؤد علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو آدم علیہ السلام کے بعد باقاعدہ خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اچھا, تو ان دونوں ہستیوں میں یعنی کہ مماثلت ہے. تو خیر بہرحال آدم علیہ السلام نے جب ان کا نور دیکھا اور رب ذوالجلال سے پوچھا, رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں ایک رسول ہوں گے, ان کا نام داؤد ہوگا اور میں ان پہ اپنی کتاب نازل کروں گا. تو آدم علیہ السلام نے ان کو وہ نور اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ یار اب تو نے میری عمر کتنی بنائی؟ تو رب ذوالجلال نے بتایا مثال کے طور پہ اگر وہ 1000 سال تھی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی عمر میں سے 100 سال ان کو دیتا ہوں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, دے دیے وہ 100 سال. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 900 سال جب گزرے تو فرشتے آئے آدم علیہ السلام کے پاس, اسرائیل علیہ السلام آئے کہ جی آپ کی موت کا وقت ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ میری تو 1000 سال بعد موت ہونی تھی. اب تخلیق سے لے کر اب تک 900 سال تو ان کو گزر چکے تھے, تو بھول جانا کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں تھی. 900 سال بعد ایک آدمی اگر بھول رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو 1000 سال تھی. تو ان کو بتایا گیا کہ جی آپ نے اپنی عمر کے 100 سال اپنے بیٹے داؤد کو. تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں بھائی میں نے کسی کو اپنی عمر نہیں دی تھی, میری عمر 1000 سال. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو 1000 سال سے بھی زیادہ ان کی زندگی تھی, انہوں نے بھی اپنی زندگی پوری گزاری. اور مجھے نہیں معلوم کہ داؤد علیہ السلام کو پھر وہ سال عطا کیے گئے کہ نہیں, یہ مجھے یاد نہیں ہے اس حدیث کے آگے. لیکن یہ واقعہ ہوا, یہ ایگزیکٹلی اپنی عمر کسی کو دینے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور کچھ حدیثوں میں بھی ایسا ہے کہ انسان اگر لمبی عمر چاہتا ہے تو وہ نیک افعال کرے, رب کو راضی کرنے والے کام کرے. ان سے اس کی عمر کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت بھی عطا کر دیتا ہے. تو یہ پاسبل ہے, لیکن انسان کے لیے نہیں, کرنے والا خدا ہی ہے. بس یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نیک کام کرے, اور مثال کے طور پہ بہت سارے بزرگوں کے اندر یہ روایت, یہ بزرگوں کے آزمودہ چیزوں میں سے یہ حدیث میں نہیں ہے. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی درود پاک کثرت سے پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا کرتا ہے. لمبی عمر اور عافیت کی عمر, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. درود پاک کی کثرت کیجیے. اگر کوئی بھی شخص زیادہ لمبی عمر گزارنا چاہتا ہے اور عافیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ انعام بہت تیزی سے دیا, 2 نہیں بلکہ 3-4 چیزیں ایسی بہت کلیئر ہیں ہمارے سامنے. ایک درود پاک, جی, رب ذوالجلال کی حمد اسے بڑی پسند ہے. ٹھیک ہے, حمد اسے بڑی پسند اور بجا طور پہ پسند ہے. مطلب پوری کائنات میں واحد وہی ہستی ہے کہ جو اگر حمد کو پسند کرتا ہے تو بجا طور پہ پسند کرتا ہے. یہ غرور نہیں ہے, کبریائی ضرور ہے. تو حمد کو وہ بڑا پسند کرتا ہے. اور
حمد پہ بہت انعام فرماتا، حمد کرنے والے پہ، حامد پہ بہت زیادہ عنایات فرماتا. عنایت فرماتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ غربا کی مدد کرنے سے بہت تیزی سے رب ذوالجلال راضی ہوتا. اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ یعنی کہ جن کی پاسبلٹی ہے کہ انسان کی عمر میں برکت اور عافیت کا ایلیمنٹ ان کی وجہ سے آ جائے. درود پاک، رب ذوالجلال کی حمد، غربا کی مدد، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی آگے تعلیم بیان کرنا. یہ کچھ چیزیں ایسی اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن بہرحال ابھی. اچھا موسیٰ، اس میں بات بھی آپ نے کہ غربا کی مدد کرنا، ایک قول عموماً کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ عمر کو بڑھا دیتا ہے. دیکھیں نا، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ غربا کی مدد کرنا صدقہ ہی ہے، ایک صورت ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم پہ واجب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایک خاتون ہے اور وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتے اس وقت تک سوسائٹی کا یہ کام ہے، اگر اس کی بچے بھی کم عمر ہے تو یہ سوسائٹی پہ، معاشرے پہ واجب ہے کہ اس کے اخراجات کا خیال رکھیں اور اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ مل کے اکٹھے ہو کے اس کے معاملات کو تکمیل تک پہنچائیں، اور عزت آبرو کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، عزت آبرو کے ساتھ. ایک تو اخلاقی طور پہ بھی عزت آبرو ہے اور جسمانی طور پہ بھی، ہر معاملے میں. تو اس کے لیے جو بھی احتیاط برتنی چاہیے وہ برتتے ہوئے، تو یہ ہم پہ واجب بھی ہوتا ہے، یہ ہم پہ نفلی طور پہ بھی ہم پہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مثلا ایک کتا ہے، اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہوئی، اور اس آدمی کے پاس اضافی طور پہ پیسے ہیں، تو یہ اضافی طور پہ پیسے اخلاقی، میں واجبات کی بات کر رہا ہوں، تو اخلاقی طور پہ اس پہ واجب کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے، اس جانور کی دیکھ بھال کے لیے کچھ کرے، کسی ڈاکٹر کا انتظام کرے، جو جانوروں کے لیے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا انتظام کرے، اور اس کی دوا دارو پہ جو بھی خرچ آتا یہ کرے. اور یہ تیر خالی نہیں جائے گا، اس کے عوض میں رب ذوالجلال اسے جو کچھ عطا کرے گا وہ اس کے سوال کرنے سے بھی بہتر ہوگا. خصوصاً ہم نے یہ ذریعہ کھو دیا، خیر کا یہ ذریعہ ہم نے کھو دیا. یہ اتنی عجب العجائب اس معاملے میں خیر ہے. یہ جو چشتیہ سلسلے کے جو بہت عظیم شیخ کبیر ہیں، حضرت فضیل بن ایاز، ٹھیک ہے، یہ ڈاکو تھے. اچھا. اور ڈاکہ زنی سے لوٹ کے آئے. اچھا. توبہ کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور پھر زہد کی زندگی اختیار کی. اور رب ذوالجلال نے ان کو، یہ پھر حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید کے مرید ہوئے. عبد الواحد بن زید خواجہ حسن بصری کے مرید تھے، اور خواجہ حسن بصری حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے. تو یہ اس طرف سے یہ یعنی کہ ان کا شجرہ ہے. اور پھر فضیل بن ایاز یعنی ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے زہد کی طرف آئے. امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی. اچھا، ٹھیک ہے. یہ اسی لیے چشتیات سارے جتنے بھی ہندوستان میں کیوں حنفیت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو شیوخ تھے وہ سارے حنفی تھے. اچھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کی، امام سفیان ثوری کی شاگردی اختیار کی، اس طرح کے اور بہت سارے بزرگوں کے نام ہیں ان کے استادوں میں. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پھر یہ خلافت ان کی حضرت ابراہیم ابن ادم تک آئی. ابراہیم ابن ادم سے پھر یہ خلافت حذیفہ مراشی، ان سے پھر حضرت ابو حبیرہ البصری تک آئی، پھر شیخ ممشاد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ. پھر یہ بہت طویل ایک پورا شجرہ ہے جو کسی وقت انہی سلاسل کے اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ اس سلسلے میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی آئے، اور خواجہ عثمان ہرونی کے ہاتھ پہ بیعت کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلطان الہند، سلطان الاولیاء رضی اللہ عنہ میں. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر اسلام آیا. جی ٹھیک ہے. اب یہ ساری برکت ان تک کیسے پہنچی؟ فضیل بن ایاز وہ لنک ہیں جو ان کے اور اوپر کے جو مشائخ ہیں، عبد الواحد بن زید، خواجہ حسن بصری اور حضرت علی پاک، ان کے درمیان جو لنک ہے وہ فضیل بن ایاز. جی. فضیل بن ایاز ڈاکہ زنی سے اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی کہ وہ زاہد بن گئے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جب یہ اپنے مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک گدھا زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. اچھا. اور یہ بچے تھے، انہوں نے بہت امیر باپ کے بیٹے تھے، تو سرخ جبہ پہنا ہوا تھا. تو اس گدھے کو دیکھا،
وہ زخمی تھا اور پرندے اس کے زخم کو بھی زندہ تھا اور نوچ رہے تھے. تو ان کو بڑا رحم آیا, بڑا ترس آیا, تو انہوں نے اپنا وہ قیمتی ریشمی جبہ اتار کے اس کے اوپر ڈال دیا, اس کے زخم کے اوپر, اور پھر کچھ بھاری چیزوں سے اس کو وہ کپڑے کو یوں سمجھیے کہ وزن کے نیچے دے دیا تاکہ پرندے سے دوبارہ اٹھانا. جی. اور اس گدھے نے دعا کی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ یا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر, اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر, اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی. اور وہ ایک دعا انہیں لوٹا کے لائی ڈاکہ زنی سے یوں سمجھیے زہد و عبادت اور تصوف کی طرف اور روحانیت کی طرف, اور پھر وہ سردار ہوئے. سرداروں کے سردار ہیں نا, سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اگر سلطان ہیں, اگر بادشاہ ہیں, تو فضیل بن ایاز تو پھر ان کے بھی سلطان ہیں. تو فضیل بن ایاز کو ایک جانور کی دعا نے سلطانوں کا سلطان بنا دیا. کتنا بڑا ذریعہ خیر کا ہمارے پاس, خیر کا ذریعہ. جی. اور ہم توفیق ہوتے ہوئے بھی, کوشش اپنی طاقت ہوتے ہوئے بھی ہم اس خیر کے ذریعے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد خیر کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کو جو ہے میں سمیٹنا چاہوں گا, جس میں سب سے اہم جو بات ہے, میں نے کچھ جگہ پڑھا ہے کہ بزرگان دین جو ہے وہ اس تقدیر کو مسئلے پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے یا گریز کرتے تھے, یا یہ مسئلہ واقعی اتنا نازک ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. جی. یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے جس طرح آپ اگر کسی دن ڈھونڈنے کی کوشش کریں نا کہ پرانے دور میں مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بڑے سخت فتوے ہیں متکلمین کے خلاف, علم کلام یعنی عقیدے کا جو علم ہے, عقیدے کے علم کے اندر گفتگو کرنے والوں کے خلاف بڑے سخت قسم کے فتوے ان کے. اور وہ اس فن میں, عقیدے کے فن میں, وہ گفتگو کرنا حرام سمجھتے تھے, ناجائز سمجھتے تھے. اچھا. پھر ایک وقت آیا کہ جب انہی کے متبعین, ان میں شوافع بھی تھے, مالکیہ بھی تھے, حنبلی علماء بھی تھے, کیا نام ہے, احناف کے علماء بھی ہیں, کہ ان کو بات کرنی پڑی. یہ کون سا وقت تھا جب یونانی کتاب میں اس امت کے اندر نفوذ کر گئیں, اور پھر ان میں جو شریر طبقے تھے انہوں نے یونانی کتابوں کو ہی اپنا یوں سمجھیے کہ مرکز بنا لیا اپنی توجہ کا, اور اسی طرز میں انہوں نے استدلال شروع کر دیا. تو پھر ان کا جواب دینے کے لیے مجبوراً علماء کو یہ گفتگو کرنی پڑی. اور بالکل اسی طرح تقدیر کا مسئلہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں یعنی بہت سختی سے منع کیا جاتا تھا, حدیث تک میں اس کے لیے منع ہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنی جگہ ایک مشکل چیز ہے, آسان بات نہیں ہے یہ. اچھا, اب کیا ہوا کہ چپ تھی, ہم بھی چپ تھے, سن رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم یہ یعنی میں نے بہت ٹائم سے دیکھا کہ جو لوگ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں صاف سمجھ میں آ رہی کہ ان غریبوں کو خود نہیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا, اور ان کا بات کرنا یہ سمجھاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں پوچھنے والے, طلب کرنے والے تو موجود ہیں. جی, واقعی ہے. نہیں, اور وہ بیچارے پھر ایسے سورسز کو اختیار کر رہے ہیں کہ جو ان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو گمراہی کی طرف جب معاملہ جانے لگے گا تو پھر مجبوری ہے کہ پھر اس مجبوری کے تحت ہم بات کر رہے ہیں, ورنہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ان موضوعات میں سے ہے کہ جن پر بات کرنے سے منع کیا ہے. جی, آج کی نشست کا جو ہے نا, میں آخری سوال میں کرنا چاہوں گا, اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا کہ کیا تقدیر پر ایمان نہ لانے والا کافر ہے؟ ایمانیات میں اس کو کیا درجہ حاصل ہے؟ اہل قبلہ کی تکفیر جو ہے نا وہ ایک اچھی بات نہیں ہے. تو ہم ہر ایک چیز پہ کفر یا شرک کا فتویٰ داغ دینے کا جو طریقہ ہے ذاتی طور پہ اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے. بس ہم اتنا کہیں گے کہ یہ آدمی گمراہ ہے, راہ سے بھٹک گیا, کہ ورنہ اس کا ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین یا فی کتاب مبین, تو یہ واضح آیات ہیں قرآن مجید کی. تو ایک آدمی اگر اس کا بالکل ہی منکر ہے, بالکل ہی منکر ہے, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کی آیتوں کا منکر ہے, تو پھر تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایک آدمی منکر نہیں ہے مگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ میرے دل کو جمع نہیں, ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آئی, سمجھ میں نہیں آئی, اور اس وجہ سے میں ذرا اس مسئلے سے تھوڑا سا بیزار ہوں, تو بہتر ہے کہ اس کو کافر کہنے کی بجائے سمجھانے والا ذرا اپنی قابلیت کی طرف دیکھ لے کہ اس نے سمجھانے کے معاملے میں کہاں پہ کمی کی ہے.
اگر وہ اچھا سمجھانے والا ہوتا. مختصراً اس میں ایک بات، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، کیا ہر عالم دین، ہر اسکالر جو ہے ہر مسئلے پر جواب دے سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ پوچھنے گیا؟ ہمیں کیسے ریسرچ کرنی چاہیے یا سوال کس سے پوچھنا چاہیے؟ دنیا میں بہت کم ایسے علماء گزرے ہیں کہ جو ہر فن میں امام تھے، ٹھیک ہے، ایسے بہت کم علماء ہیں. اور عمومی طور پہ اس طرز کے جو لوگ ہیں وہ بہت مشہور ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں تاریخ کے اندر. اس کے علاوہ جو علماء ہیں ان کا عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کچھ فنون میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک میں نہیں، بہرحال جی 2 میں 3 میں 4 فنون میں وہ بہت زبردست قسم کے ماہر ہوتے ہیں. تو رب ذوالجلال کے ساتھ اخلاص کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہی فنون میں بات کریں. اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عالم دین جب کو بات کر رہا تو وہ لوگوں کے سامنے دین بن کے جا رہی ہے. تو بھائی جس فن میں ماہر نہیں ہو اس میں بات نہ کرو. یعنی یہ تو پھر عالم دین کے اخلاص پہ منحصر ہے کہ وہ آنے والے کو بتائے کہ یہ میرا جو سبجیکٹ نہیں ہے. جی ہاں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میرے خیال میں پڑھتے پڑھتے ایک وقت ضرور آ جاتا ہے. نفس بڑی قاتل چیز ہے نا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک ارشاد مبارک الفتح الربانی کے اندر وہ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مدارس میں پڑھتا ہے اور پھر جیسے ہی وہاں سے نکلتا ہے تو تو سیدھا ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ تجھے کسی صاحب کمال ولی کی بارگاہ میں جانا چاہیے تاکہ وہ تیرے نفس کے شر کو تیرے علم سے دور کرے. اور جب تیرے نفس کا شر تیرے علم سے جدا ہو جائے تب تجھے کہے کہ ہاں آ جا، اب بیٹھ ممبر پہ، اب تجھ سے جو بات منتقل ہوگی وہ علم ہوگا اور اس میں تیرے نفس کا شر شامل نہیں ہوگا. سو یہ امت تیرے شر سے محفوظ رہے گی. بہت بڑی بات کر. یہ بہت لازمی چیز ہے اور اس کی وجہ سے اصل میں ہمارے ہاں فرقے بنے اور فتنے پھیلے. تو عالم دین اگر وہی بات ہے کہ اپنے عیوب کا ہی جاننے والا نہیں ہے تو پھر ایک سوالیہ نشان تو پورا علم ہے اس کا کہ اس نے علم حاصل کس لیے کیا. اگر وہ یہی نہیں جانتا کہ کون کون سے علوم میں مجھے اچھی دسترس اور مجھے صرف انہی میں بات کرنی چاہیے، مجھے اور فنون میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ایک آدمی اس نے پوری عمر یا زیادہ عرصہ جو ہے وہ حدیث کے فن میں اپنا کمال حاصل کیا اور اسے سوال ہو رہا ہے تفسیر کا، تو اسے سمجھنا چاہیے نا کہ میری جو دوڑ دھوپ ہے وہ حدیث کے فن تک ہے، میں یہیں تک رہوں. دوسرے فن کے بارے میں پوچھنے والے سے کہہ دوں کہ بھائی تم فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ. یہ تو علامہ صاحب عموماً بات ہے کہ اگر آپ کو دل کا مرض لاحق ہے تو وہ اگر آپ جاتے ہیں آنکھوں والے کے پاس، وہ کہتا ہے جی آپ اس کے پاس جائیں. یہ مثالیں تو اس کی کروڑوں ہو سکتی ہیں. مثلا آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سنار کا اور آپ لوہار کے پاس چلے گئے اور لوہار جو ہے وہ اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ تمہارا میں ہی حل کروں گا، تو زیادتی ہے نا. اور اگر آپ پھر بھی اسی سے یہ مسئلہ حل بھی کروا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس امت کے میں عوام کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہلے علماء کی مثال کے طور پہ کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک دیکھا، ایک آدمی کو نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ نام لے کے پتہ نہیں کتنے فتنے کھڑے ہو گئے، لیکن ایک آدمی ہے کہ جس کا کام زیادہ تر عمومی طور پہ حدیث کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور وہ قرآن کی تفسیر میں کچھ چیزیں بیان کر رہا اور سیدھی علم کلام کے مخالف باتیں کر رہا ہو. اور میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہ اپنے ہی میدان میں رہتا تو ٹھیک نہیں تھا، اس بہتر تھا اس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی. سو یہ چیزیں بڑی لازمی ہیں. یہ سمجھنا چاہیے آدمی کو کن کن فنون میں میری بھائی مہارت کے بغیر نہ بولنا ہی مناسب ہے. اس دین پہ بھی رحم کیا جائے اور اس امت پہ بھی رحم کیا جائے. ہمارے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ یقین جانو اب گننا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب گننا مشکل ہے. تو ابھی علماء کی بہت زبردست قسم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اتحاد کی طرف بھی لائیں. اور اگر اتحاد کی طرف نہیں لا سکتے تو پھر بذات خود ان کے اپنے علوم کا کوئی بہت بڑے لیول پہ فائدہ اس امت کو نہیں ہو رہا. بڑے لیول پہ چھوٹے موٹے فائدے ہیں ٹھیک ہے، لیکن بڑے لیول پہ یہ فائدہ نہیں ہو رہا. بہرحال ماہر آدمی جس فن میں ماہر ہیں اسی فن میں بات کی جائے تو بہت زبردست ہے. اس کا جواب یہ. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی مصروفیات میں وقت نکالا، ہمارے ساتھ موجود رہے. ہم آپ کو آئندہ بھی
تکلیف دیتے رہیں گے ایسی گتھیاں حاصل سلجھانے کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام موضوعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تمام امت مسلمہ میں یگانگت اور محبت پیدا فرمائے۔